السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں سورہ اسپاٹ لائٹ، جہاں قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی سکھایا جاتا ہے. رمضان مبارک. یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں، دلوں کی شفا کا مہینہ ہے. آج ہم اپنی رمضان سیریز کا سفر ایک ایسی سورہ سے شروع کریں گے جو لفظوں میں تو بہت چھوٹی ہے لیکن اثر میں بہت بڑی. سورہ دوحا. آج کا درس ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، جو انزائٹی کے بوجھ کے نیچے دب چکے ہیں، جو مسکراتے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، جو سوچتے ہیں شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، شاید اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. آج ہم سورہ دوحا کو آیات بایات، ورڈ بائی ورڈ، ایموشنز بائی ایموشنز سمجھیں گے. قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں، قرآن تھیراپی ہے، قرآن ہیلنگ ہے، قرآن رحمت. سورہ دوحا اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گیا. کچھ عرصہ تک وحی نہیں آئی. لوگ کہنے لگے تمہارا رب تمہیں چھوڑ چکا ہے، اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے. سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی. یہ وہی فیس ہے جو آج ہر ڈپریسڈ انسان فیل کرتا ہے. سائلنس، ڈیلے، کنفیوژنس، ایموشنل پین، انر لون لائنس. تب اللہ تعالیٰ نے سورہ دوحا نازل فرمائی. سورہ دوحا کی پہلی آیات والدوحا. اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے دوحا کی، یعنی صبح کی روشنی کی. دوحا صرف صبح نہیں، دعا ہوپ کا سمبل ہے، دعا نئی شروعات کا سمبل ہے، دعا روشنی کا سمبل ہے. اگر اس بات کو ڈپریشن اینگل سے دیکھا جائے تو ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا، اندر اندھیرا، دل میں اندھیرا، سوچوں میں اندھیرا، فیوچر میں اندھیرا. اللہ پہلی ہی آیت میں کہہ رہا ہے کہ اندھیرا تمہاری پرماننٹ ریالٹی نہیں ہے، اندھیرا مستقل نہیں ہے، روشنی آنی ہے. اگر اسی آیات کو انزائٹی کے اینگل سے سمجھا جائے، انزائٹی فیوچر کا ڈر ہوتا ہے. کل کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، میں سروائیو کر پاؤں گا یا نہیں. دوحا کا مطلب کل بھی روشنی ہوگی، کل بھی نئی صبح ہوگی، کل بھی اللہ کی رحمت ہوگی. جو بھی انسان روشنی پر یقین رکھتا ہے وہ اندھیرے سے نہیں ڈرتا. سورہ دوحا کی پہلی آیات میں ایک پریکٹیکل میسج یہ ہے کہ جب بھی دل ہیوی ہو، دل بھاری ہو جائے، سورہ دوحا کی پہلی آیت کو یاد کرو اور اپنے آپ سے کہو کہ روشنی واپس آنی ہے. آیت نمبر 2 واللیل اذا سجا. اللہ رات کی بھی قسم کھا رہا ہے جب رات سکون سے چلی جاتی ہے. مطلب زندگی میں دن بھی ہوتا ہے، رات بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، تکلیفیں بھی آپ کو سہنی پڑتی ہیں. ایک ڈپریسڈ انسان سوچتا ہے یہ رات کب ختم ہوگی، یہ غم کب ختم ہوگا. اللہ کہتا ہے رات بھی اللہ کا نظام ہے اور رات کے بعد صبح آتی ہی آتی ہے. انزائٹی انسان کو رات میں زیادہ ہوتی ہے. اوور تھنکنگ، پینک کر جانا، ڈر، لون لائنس، اس ساری چیزیں رات کے وقت ہمارے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے رات بھی میرے کنٹرول میں ہے. جو اللہ کے نظام کو سمجھ لیتا ہے وہ اپنے حال سے نہیں گھبراتا. جب رات کو انزائٹی ہو سورہ دوحا پڑھو اور یقین رکھو یہ فیس بھی گزر جائے گا. آیت نمبر 3 ما ودعک ربک وما قلی. تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا ہے. ڈپریشن کا سب سے بڑا جھوٹ اور اس میں سب سے بڑا جو ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، میں اللہ کے قابل نہیں رہا. اللہ خود جواب دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا. انزائٹی کا بھی ڈر یہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کوئی میرے ساتھ نہ ہوا تو. سورہ دوحا ان تمام چیزوں کا جواب دیتی ہے. سورہ دوحا میں کہا گیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. آپ خود ہی اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب رب ماں سے زیادہ رحمان ہو وہ اپنے بندے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے. جب بھی دل میں یہ خیال آئے اللہ مجھے چھوڑ گیا ہے تو فوراً سے پہلے یہ کہیں کہ یہ تو بس شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کا جھوٹ ہے. وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور یقیناً تمہارا آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا. اس آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا فیوچر تمہارے پاسٹ سے بہتر ہے.
یہ صرف دنیا کی بات نہیں، یہ زندگی اور آخرت دونوں کا پرومس ہے. مطلب جو گزرا وہ تمہاری قسمت نہیں تھی، جو آنے والا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. ایک ڈپریسڈ انسان پاسٹ میں جیتا ہے، وہ اپنے ہمیشہ ریگریٹس کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے، وہ اپنے لاسز کو دیکھتا ہے، وہ ڈراما میں چلا جاتا ہے، وہ اپنے فیلئرس کے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہے. وہ سوچتے کہ آئی ایم بروکن فار ایور، میں ہمیشہ گر کے ٹوٹ گیا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے تم بروکن نہیں ہو، تم ری بلڈ ہو. ایک ڈپریسڈ انسان ہمیشہ پاسٹ میں جیتا ہے، وہ اپنی ریگریٹس کو دیکھتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے، وہ اپنے لاسز کے بارے میں سوچتا ہے، وہ ڈراما میں چلا جاتا ہے. وہ سوچتا ہے آئی ایم بروکن فار ایور، میں ہمیشہ گر کے ٹوٹ گیا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے تم بروکن نہیں ہو، تم بینگ ری بلڈ ہو. اگر اسی بات کو انزائٹی کے اینگل سے سمجھا جائے، انزائٹی فیوچر کا ڈر ہوتی ہے. واٹ اف تھنگس گیٹ ورس، کیا ہوگا کہ جب چیزیں بدتر سے بدتر ہوتی چلی جائیں گی. واٹ اف آئی فیل اگین، کیا ہوگا کہ جب میں دوبارہ سے ہار جاؤں گا. اللہ کا جواب، اللہ یہ جواب دے رہا ہے کہ فیوچر اللہ کے کنٹرول میں، تمہارے فیئر کے کنٹرول میں نہیں ہے. انسان فیوچر سے ڈرتا ہے، اللہ فیوچر کا مالک ہے. تم پلان بناتے ہو، اللہ ڈیسٹنی لکھتا ہے. ہم اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بھی فیوچر کا خوف آئے، اپنے آپ سے کہو مائی فیوچر از ود اللہ، میرا مستقبل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ناٹ ود مائی فیئر، میرے خوف کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے. اگلی آیات ہے فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اس آیات میں اللہ تعالیٰ پرومس کر رہا ہے کہ میں تمہیں دوں گا، اتنا دوں گا کہ تم سیٹسفائیڈ ہو جاؤ گے، تم مطمئن ہو جاؤ گے. یہ صرف پیسہ نہیں ہے، یہ سکون ہے، یہ کمٹمنٹ ہے، یہ کنٹینٹمنٹ ہے، یہ پیس آف ہارٹ ہے، یہ ایمان ہے، یہ رزق ہے، یہ احترام ہے، یہ ہیلنگ ہے. اگر اس بات کو ڈپریشن اینگل سے سمجھا جائے تو ڈپریسڈ انسان سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی خوشی نہیں آئے گی. اللہ پاک جواب دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں خوشی آئے گی، سکون آئے گا، تم راضی ہو جاؤ گے. ایکچولی انسان ہمیشہ سوچتے ہے کہ میں کب سٹیبل ہوں گا، مجھے کب سکون ملے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دوں گا، تم بس صبر رکھو. اللہ لیٹ نہیں کرتا، اللہ پرفیکٹ ٹائمنگ کرتا ہے. ڈیلے کا مطلب ڈینائی نہیں ہوتا. اینکشیس انسان کہتا ہے میں کب سٹیبل ہوں گا، مجھے کب سکون ملے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دوں گا، صبر رکھو. اللہ تعالیٰ لیٹ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ٹائمنگ کرتا ہے. ڈیلے کا مطلب ڈینائی نہیں ہوتا. پریکٹیکل میسج، صبر سیکھو، ٹرسٹ دا پروسیس، ٹرسٹ Allah's timing. آیات نمبر 6 ہے علم یجدک یتیما فآہوا. اس کی ایکسپلینیشن کچھ یوں ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا پاس شیئر دلا رہا ہے. تم اکیلے تھے، میں نے تمہیں سہارا دیا. ڈپریسڈ بندہ سوچتا ہے I'm alone, no one cares about me. اس آیات میں اللہ کا جواب ہے کہ میں نے پہلے بھی سنبھالا تھا، اب بھی سنبھالوں گا. انزائٹی کہتی ہے کہ what if I lose everyone. اللہ کا جواب ہے کہ جب دنیا چھوڑ جائے، اللہ نہیں چھوڑتا. اللہ کا سہارا انویزیبل ہوتا ہے لیکن سب سے پاورفل ہوتا ہے. اللہ نے تمہیں کتنی بار بچایا، کتنی بار سنبھالا. آیات نمبر 7 ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَأَهْدَىٰ. اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لاسٹ تھے، میں نے تمہیں ڈائریکشن دی، میں نے تمہیں بتایا. ڈپریشن میں بندہ کیا کرتا ہے آئی ایم لاسٹ ان لائف، میں زندگی میں گم ہو چکا ہوں. آئی ڈونٹ نو ہو آئی ایم، مجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ تم لاسٹ نہیں ہوئے ہو، تم گائیڈڈ ہو رہے ہو. انزائٹی فیوچر کی کنفیوژن سے ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں راستہ دکھاتا ہوں. گائیڈنس ایک پروسیس ہوتا ہے، انسٹنٹ نہیں ہوتا. قرآن کو گائیڈ بناؤ، ناٹ کہ صرف ریسیٹیشن کے لیے یوز کرو. آیت نمبر 8 ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور تمہیں فقیر پایا پھر غنی بنا دیا. اللہ فرما رہا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے تمہیں دیا. یہاں غنی کا مطلب صرف پیسہ نہیں، دل کا سکون ہے، قناعت ہے، ایمان ہے، رزق ہے، احترام ہے، کنٹینٹمنٹ ہے. ایک ڈپریسڈ انسان ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ آئی ہیو نتھنگ، میرے پاس کچھ نہیں، آئی ایم امپٹی انسائیڈ، میں اندر سے بھی خالی ہوں. اللہ کا جواب ہے تم امپٹی نہیں ہو، تم بینگ ری فلڈ ہو. انزائٹی کہتی ہے واٹ اف آئی ڈونٹ ہیو انف.
اللہ کہہ رہا ہے میں رزق دینے والا ہوں، تم نہیں۔ جس رب نے زیرو سے اٹھایا ہے وہ زیرو پر چھوڑ نہیں سکتا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ رزق کے لیے پینک کم کریں، توکل زیادہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ حلال کمانے اور کھانے کی کوشش کریں، حرام سے دوری اختیار کریں، صدقہ دیں۔ آیات نمبر 9 ہے فَأَمَّا يَتِيمٌ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر سختی نہ کرنا۔ اللہ نے تمہیں سہارا دیا، اب تم دوسروں کو سہارا دو۔ یہ صرف یتیم نہیں بلکہ ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے جو ایموشنل ہوں، سپورٹ لیس لوگ ہوں، بروکن پیپل ہوں، لونلی سولز ہوں۔ ڈپریسڈ بندہ کہتا ہے نو ون انڈرسٹینڈ می، کوئی بھی مجھے سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ کا سسٹم ہے تم اپنا درد کسی اور کے لیے شفا بناؤ۔ انزائٹی سیلف سینٹرڈ ہوتی ہے، اللہ سکھا رہا ہے دوسروں کا خیال کرو، تمہارا خیال اللہ کرے گا۔ کسی ایک انسان کا سہارا بنو، کسی ایک دن کا بوجھ ہلکا کرو، کسی ایک بروکن سول کو ہوپ دو۔ جو انسان درد سمجھتا ہے وہی سب سے زیادہ رحمت والا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 10 ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں۔ مانگنا صرف پیسہ نہیں ہوتا، یہ اٹینشن بھی ہو سکتی ہے، یہ لو بھی ہو سکتی ہے، یہ سپورٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انہیں پش مت کرو، انہیں امبریس کرو۔ اللہ کا سسٹم ہے ری ایشورنس دو، ریجیکشن نہیں۔ کسی کا درد تمہارا برڈن نہیں، تمہارا ثواب ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی استعمال کرو، سافٹ ورڈ استعمال کرو، نرم الفاظ استعمال کرو، جینٹل ایٹیٹیوڈ استعمال کرو، ایموشنل انٹیلیجنس کا استعمال کرو۔ آیت نمبر 11 ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِهِ رَبُّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی رب کی زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے جو دیا ہے اس کو چھپاؤ نہیں، اس کو اکنالج کرو۔ یہ شکر ہے، یہ گریٹیٹیوڈ ہے، یہ پازیٹیوٹی ہے۔ ڈپریسڈ بندہ صرف وارم دیکھتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بلیسنگ بھی تو دیکھو۔ انگزائٹی نیگیٹو فیوچر دیکھتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ پریزنٹ بلیسنگ دیکھو۔ اپنے آپ کو یہ ریئلائز کراؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے کتنا عطا فرمایا ہے، اللہ تم تک کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں وہ ایموشنلی رچ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم سورہ دعا کو اپنی پریکٹیکل لائف میں یوز کر سکتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم روزانہ 3 چیزیں ایسی لکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ سجدہ شکر برا لائیں، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا استعمال کریں۔ سورہ دعا صرف قرآن کا ایک سورہ نہیں، یہ اللہ کا ایموشنل لیٹر ہے۔ یہ ہر اس انسان کے لیے جو ڈپریسڈ ہے، جو انزائٹی سے گزر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا، میں تمہارے سے ناراض نہیں ہوں، میں تمہارا فیوچر بیٹر بنا رہا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ جو دل اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں انہیں اپنی روشنی عطا فرما، جو انزائٹی کے بوجھ میں ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو ڈپریشن میں ہے انہیں آزادی عطا فرما، جو تنہا ہے انہیں اپنا احساس عطا فرما، جو رو رہے ہیں انہیں مسکراہٹی عطا فرما، جو تھک چکے ہیں انہیں ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کبھی یہ گمان بھی نہ آئے کہ تو ہم سے ناراض ہے، کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آمین۔ یہ تھا سورہ دعا کا قرآن بیسڈ درس، صرف تلاوت نہیں، ہیلنگ، تھیراپی، گائیڈنس، لائف سسٹم۔ اگر یہ درس دل کو لگا ہو تو کسی اور کے دل تک ضرور پہنچائیے، کیا پتہ کسی اور کا دل بھی اس سورہ کو پڑھنے سے روشن ہو جائے۔ سبسکرائب کریں سورہ اسپاٹ لائٹ کو، ڈیلی قرآن بیسڈ درس رمضان اسپیشل سیریز آپ کے پیش خدمت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔